نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار۔ اللہ فرماتا ہے کہ کبریائی میری ردا ہے، عظمت میرا ازار ہے، جو ان دونوں چیزوں کے بارے میں مجھ سے جھگڑے گا، یعنی تکبر کو اختیار کرے گا، کبریائی کو اختیار کرے گا، تو اللہ فرماتا ہے قذفتہ فی النار، میں اس بندے کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی پہچان حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے اندر سے تکبر کو ختم کرنا۔ اگر آپ کے اندر، میرے اندر کبر موجود ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، تو پھر اللہ کی ذات کی معرفت آپ کو حاصل نہیں۔ معرفت کب حاصل ہوگی؟ جب ہم تکبر کو ختم کریں گے کہ ہمارا رب وہ ہے جو قادر مطلق ہے اور میں وہ ہوں جو عاجز مطلق ہوں۔ اپنے رب کی بارگاہ میں مکمل عاجز ہوں، میرا رب مکمل قادر، وہ قادر مطلق اور میں عاجز مطلق، مکمل عاجز ہوں۔ جب یہ عجز کا درجہ آئے گا کہ بندہ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مکمل عاجز رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے معرفت عطا فرمائے۔ اب جب بندے کو معرفت ملے گی، یعنی ایک انسان وہ ہے جو عارف نہیں ہے، اور ایک انسان وہ ہے جو عارف ہے، اللہ کی معرفت رکھتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں نے ابھی ذکر کی کہ انہوں نے پوچھا صحابی نے کہ عمل کون سا افضل ہے، تو آپ نے فرمایا العلم باللہ، اللہ کی معرفت۔ اب جس بندے کو معرفت مل جاتی ہے وہ انسان عارف ہو جاتا ہے، اور جو انسان عارف ہوتا ہے وہ جس بھی چیز کو دیکھتا ہے وہ عارفانہ نظر سے دیکھتا ہے، اور عارفانہ نظر جس پر پڑ جائے، یعنی ایک صوفی کی، ایک اللہ کے ولی کی، ایک اللہ والے کی عارفانہ نظر کسی پر پڑ گئی، تو وہ نگاہ عارفانہ جس پر پڑتی ہے اس کی زندگی کو بھی بدل دے۔ یہ جتنے ہمارے اکابرین اولیاء اللہ ہیں، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی، بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے بھی اولیاء کا سلسلہ، یہ سارے کے سارے عارفین کا طبقات، اور انہوں نے توحید پر زندگی گزاری، یہ اللہ کی معرفت رکھتے تھے، جو ان کے قریب آتا تھا یہ اس پر نظر ڈالتے تھے، اس کی زندگی کو بدل دیا کرتے۔ وہ جو حدیث مبارکہ ہے نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، فإنه ينظر بنور اللہ، کیونکہ مومن اللہ کی کے نور سے دیکھتا ہے۔ کیا آپ کے اور میرے لیے یہ بات ہے؟ یعنی آپ اور میں جو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کیا وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں؟ میرے لیے یہ بات ہے، آپ کے لیے یہ بات ہے؟ نہیں۔ اہل دل فرماتے ہیں کہ یہاں پر مومن سے مراد عارف ہے، کہ فإنه ينظر بنور اللہ، کہ جو بندہ عارف ہو جاتا ہے اس پر اللہ کی انوار و تجلیات اترتی ہیں۔ اب جب اس پر اللہ کی انوار و تجلیات اترتی ہیں تو پھر وہ صرف اپنی نظروں سے نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ بندہ مومن کے دل پر نگاہ ڈالتا ہے تو اللہ کے نور کی قوت سے وہ بندہ مومن کے دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب کو اپنا سفر معرفت شروع کرنا، اور جب اس درجے پر بندہ پہنچے کہ وہ عارف ہو جائے تو اگلا درجہ آتا ہے زاہد کا۔ پہلے عارف ہوگا پھر زاہد ہوگا۔ زاہد کا مطلب کیا ہے؟ دنیا سے بے رغبتی، کہ جب وہ اللہ کی معرفت پا لیتا ہے تو پھر اس کے سامنے دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ پھر وہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا ما زہد عبد فی الدنیا، جو بندہ دنیا میں زہد کو اختیار کر لیتا ہے، یعنی عارف ہوا اور پھر زاہد ہو گیا، دنیا سے بے رغبت ہو گیا، تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ الا اثبت اللہ الحکمت فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس بندہ عارف و زاہد کے دل میں حکمت کو داخل فرما دیتا ہے۔ اب اس کے دل میں جب حکمت داخل ہو گئی تو فرمایا وَأَنْتَقَ لَهَا لِسَانَهُ، اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر بھی حکمت کو جاری فرما دیتا ہے۔ دل میں بھی حکمت اور دل سے زبان پر بھی کیا آئی؟ حکمت آئی۔ اور پھر چونکہ معرفت حاصل کی تو فرمایا وَبَصَّرَهُ عَيْبَ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے عیب دکھا دیتا، دنیا اس کے لیے بے حیثیت ہو جاتی ہے۔ وَدَاءَهَا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی بیماری بھی دکھا دیتا ہے۔ وَدَوَاءَهَا، اور اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی دوا بھی دکھا دیتا ہے۔ اب اس کے پاس بیماری بھی ہے اور اس کی دوا بھی موجود ہے۔ جب کسی عارف کے پاس آپ پہنچے اور پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب اس نے اللہ کو پہچان لیا تو آقا کریم فرماتے ہیں اخرجہ منہا سالما الی دار السلام،
وہ دنیا میں آیا اور اللہ کو پہچانا تو اللہ تعالیٰ اسے سلامتی کے ساتھ سلامتی والے گھر کی طرف لے جاتا ہے، یعنی وہ دنیا سے اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، میرے پیارے بھائیوں، لب لباب آج کے خطاب کا یہ ہوا کہ ہم سب کو معرفت حاصل کرنی، اور معرفت کے لیے علم چاہیے، علم کے بعد تفکر اور تدبر چاہیے، اس سے معرفت حاصل ہوگی، اور اس کے لیے ہمیں اہل علم اور اہل نظر کے سامنے بیٹھنا ہوگا، ورنہ بغیر علم اور بغیر تفکر کے آپ سمجھ لیجئے زندگی یوں ہے۔ ایک کڑوی مثالیں چلیں سمجھانے کے لیے میں دے دیتا ہوں۔ آپ نے گدھا دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، جسے گول گھمایا جا رہا ہوتا ہے، بیل کو بھی گول گھمایا جا رہا ہوتا ہے، وہ اسی کو دنیا سمجھتا ہے اور گھومتا رہتا ہے۔ ایک حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے بغیر عبادت کرنے والے کو اس گدھے سے ممثل بیان فرمایا کہ اس بندے کی مثال یہ ہے کہ وہ گدھے کی طرح چلا جا رہا ہے، اس کی زندگی میں علم ہی نہیں، کیونکہ ابھی جو میں نے حدیث پڑھی کہ تھوڑا عمل علم کے ساتھ نافع ہے، بہت عمل علم کے بغیر غیر نافع ہے۔ تو ہم جو زندگی گزار چکے یا جو زندگی گزار رہے ہیں، اگر وہ معرفت کے بغیر ہے تو سمجھ لیجئے کہ مقصد وہ ہمیں اللہ کی معرفت، ہم سجدے کرتے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کی ذات و صفات کو، اللہ کے منعم حقیقی ہونے کو، سب سے بڑے منعم ہونے کو ہم نے کبھی جانا ہی نہیں۔ تو آج سے اپنے سفر معرفت کا آغاز کریں۔ جب آپ معرفت حاصل کریں گے نا تو پھر آپ کو کئی چیزوں میں پتا چلے گا کہ میں تو وہ جسے آپ کے عرف میں کہا جاتا ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا ہوا ہونا، کہ میں تو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا ہوا تھا، چلتا چلا جا رہا تھا اندھا دھند، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا معرفت کیا ہوتی ہے۔ جب آپ کو معرفت ملے گی تو آپ کا طرز حیات تبدیل ہوگا، آپ چیزوں کو عارفانہ نظر سے دیکھیں گے، اور ایسی صحبتوں میں، ایسے لوگوں میں، ایسی محافل میں بیٹھیں کہ جہاں پر آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہو، کیونکہ معرفت خداوندی روح اسلام ہے۔ ایک ہے سوکھا درخت، ایک ہے سرسبز و شاداب درخت۔ جو بندہ مومن عارف نہیں ہے اس کی مثال سوکھے درخت کی طرح، اور جو بندہ مومن عارف ہے، معرفت رکھتا ہے، لیعرفون کا مصداق ہے، اس کی مثال ہے سرسبز و شاداب درخت۔ تو ہم سب نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم سوکھے درخت ہیں یا سرسبز و شاداب درخت ہیں، اگر نہیں ہیں تو بننے کی کوشش کریں۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے، اللہ کی ذات کو ہم اپنے قلوب میں محسوس کر پائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی خلوت اور جلوت یکساں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔